کہ ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. آپ نے لارڈ نذیر احمد صاحب کا بیان ابھی حال میں پڑھا ہے. ابھی ہم لارڈ نذیر صاحب کو بھی لائن پہ لیتے ہیں. آپ نے ان کا بیان پڑھا تھا میں وعدہ نہیں کر سکتا. جی میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا لارڈ نذیر صاحب کو کال ملائیں تاکہ ہم ان کو بھی لائن پہ لیں اور ان سے بھی پوچھیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. مگر یہ تو ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کمیونٹی کا ریئیکشن ہے, یہ ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, آپ کے جو سابق صدر پرویز مشرف ہیں ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی گرفتاری جو ہے وہ اس کے مکمل طور پر ذمہ دار جو ہیں وہ کون تھا, کنٹرول تو وہی تھے. باقی آپ دیکھیں کہ جو چودھری شجاعت وغیرہ یا جو وزیر اعظم وغیرہ تھے یہ تو انہی کی ٹیم تھی, ہی واز دا مین ہو واز رننگ دا شو. آرمی جنرل کی حیثیت سے وہ شو کر رہے تھے. ہزاروں لوگ ابھی بھی غائب ہیں. لوگ اپنے چہتوں کے لیے روز جلوس نکالتے ہیں. آپ جے سالک سے پوچھ لیں, ابھی اسی ملک کے اندر ہے, وہ ہمارے سابق جو وزیر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں, انہوں نے بھی ریلی نکالی تھی. وہ ہمارے لوگ جو مسنگ پرسن ہیں وہ کدھر گئے, کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں یہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھا کر امریکیوں کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے شراز صاحب, آپ کی گفتگو بھی ذرا جاری رہے گی. جناب لارڈ نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. لارڈ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سر وینس پہ. وعلیکم السلام. حق صاحب کیا حال ہے؟ بہت مہربانی سر, بہت شکریہ. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں حال ہی میں جو سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے خطاب کیا اپنی لیڈرشپ کی بہتری کے حوالے سے, انہوں نے بات کی. ابھی ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ایوان پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑی ایک مثبت گفتگو کی اور انہوں نے بھی کچھ فیکٹس پر بات کی, بڑی بیلنس بات کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سابق صدر پرویز مشرف کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں, مگر آ کر جو ان پہ کیسز ہیں ان کا وہ کورٹ میں آ کر وہ اس کا فیصلہ کریں, ہم انصاف نہ کریں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو حال ہی میں جو ادھر یہاں پر خطاب بھی کیا اس پر آپ نے غالباً کوئی لیٹر وغیرہ بھی لکھا تھا کسی صاحب کو, تو اس حوالے سے یہ جانا. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں بھی اس اتفاق سے اس پروگرام میں موجود تھا, مگر لارڈ صاحب ہم یہ ویسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو عوام پسند نہیں کرتی, ان کے ہال کھچا کھچ بھرے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہال تو تقریباً 80 آدمیوں کا ہال ہے جی. تو 80 آدمی لندن میں تو فوٹو کھنچوانے کے لیے کسی فلم ایکٹر کے پاس اگر کہیں تو 800 آدمی چلا جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے لوگ, اور ان کو بلایا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو تو کرائے پہ لایا گیا تھا. ٹھیک, وہ بھی مجھے پتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے جب یہ چیف آف آرم فورسز تھے, انہوں نے ہمیشہ کہا پاکستان فرسٹ, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے اور ان کے وہ کوئی بیرسٹر یا کوئی چیز ہے, کوئی آدمی جو ان کا نمائندہ ہے, وہ اس نے ہمیشہ کہا کہ وہ یہ نومبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان سے اتنی محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کا شوق بھی بہت ہے اور لیڈرشپ کا فقدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, تو ان کو پاکستان جانا چاہیے. 72% پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان کو کورٹ میں ڈاک میں کھڑا ہونا چاہیے اور کانسٹیٹیوشن توڑنے کی اور جو جوڈیشری ہے اس کو اللیگلی ہٹانے کی, اور جو انہوں نے زیادتیاں, چاہے وہ بگٹی صاحب کا قتل ہو, لال مسجد کے اندر ظلم ہو, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اغوا کا کیس ہو, یا کشمیریوں کے ساتھ غداری کے کیس ہیں, یہ سارے کے سارے ان کو پاکستان جا کیس کرنے چاہیے. مگر کشمیریوں کے حوالے سے اسی پروگرام میں انہوں نے بات کی کہ اس وقت منموہن سنگھ سے بھی ان کی کافی گفتگو ہوئی ہے, مذاکرات جو ہیں وہ نتائج کے بہت قریب تھے, اب وہ کافی حد تک پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت چاہے تو یہ بہت جلدی جو ہے یہ مذاکرات جو ہیں ان کے ذریعے مسئلہ کو حل کر سکتی ہے, تو یہ اس وقت موجودہ حکومت کی سستی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے جو بیسک پرنسپل, لیگل پرنسپل ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس سے وہ ہٹ کے بات کرنا چاہتے تھے مشرف صاحب. مشرف صاحب نے جو پاکستان کا موقف اور کشمیریوں کا موقف, جو سید علی گیلانی صاحب کا موقف اور میرا اور میرے جتنے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کا موقف جو ہے سے ہٹ کے, بلکہ یہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ نیشن لندن اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا جو واشنگٹن ڈی سی سے جس آدمی نے کہا تھا کہ مشرف جو آؤٹ آف باکس
کی جو بات کرتے ہیں وہ ہم نے ان کو آئیڈیا دیا تھا. تو یہ مشرف صاحب کا اپنا آئیڈیا نہیں تھا. یہ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں سرور صاحب، ان کے بڑے کلوز دوست بھی ہیں، انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اور وہ آپ وہ آرکائیو سے ڈھونڈ بھی سکتے ہیں جی. اس میں اس آدمی نے کلیم کیا تھا کہ یہ تھنک ٹینک واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہے جنہوں نے یہ آئیڈیا مشرف کو دیا، اور مشرف نے اپنا بنا کے اس کو. مشرف میں آپ کو بتاتا ہوں اوریجنل آدمی نہیں ہے، اس کا اتنا وہ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے. یہ آئیڈیا چوری کر کے یہ لوگوں کو میرے سامنے میرے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر لے. وہ کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ زیادتیاں، کشمیریوں کے ساتھ زیادتیاں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اغوا کا کیس اس کے زمانے میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ میں ساری چیز کا انچارج اور کنٹرول میں ہوں، اس کے زمانے میں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جائیں، یہ وہاں پہ ان کو لوگ ویلکم کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پاپولر ہیں، تو وہ جا کے ذرا اپنی پاپولیرٹی بھی دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے، تو جا کے کورٹ میں کھڑے ہو کے تو وہاں کی جوڈیشری جس کی یہ عزت بھی احترام بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کے اپنے کیسز کو فیس کریں. نہیں، مگر ابھی آپ نے ایک ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ کے پروگرام بھی یہاں پر کمیونٹی کے حوالے سے ہو رہے ہیں. ابھی آپ کی تقریر بھی ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حوالے سے کافی کوششیں کر رہے ہیں. آپ حال ہی میں امریکہ بھی گئے ہیں. میں یہ ذرا ڈاکٹر عافیہ کی اگر بات چھڑی ہے تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت، سنجیدہ مسئلہ اس کو چھڑا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر آپ مکمل طور پر آپ میرے خیال سے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کا سارا الزام جو ہے وہ آپ دیتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف کو. اس وقت موجودہ حکومت جو ہے اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ عافیہ صدیقی کو واپس لے آئیں. عطاء الحق صاحب، مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اور ہے جی، اور وہ آپ کو میں صفحہ نمبر بھی دے سکتا ہوں، اور وہ جو صفحہ ہے اس کی کاپی کر کے ہاں جی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ڈالروں کے عوض ہم نے وہ لوگ دیے جی دیا ہے، اور وہ گوانٹانامو بے میں گئے یا جہاں بھی امریکن اتھارٹیز کو دیے. یہ خود ایک آدمی کنفیشن کر رہا ہے. دیکھیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے، اور اس وقت ان سے بات کوشچن کیے گئے کہ کیا پاکستان انٹیلیجنس سروسز اور پاکستان آرمی آپ کے کنٹرول کے اندر ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میرے کنٹرول کے اندر ہے، اور بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو مجھے علم نہیں ہوتا. تو یہ ان کی کنفیشن ہے کہ میں انچارج ہوں، میں نے خود اپنی مرضی سے ہر چیز کنٹرول سے کیا ہے، اور ہم نے ڈالر بنائے، چاہے وہ گورنمنٹ پاکستان یا پاکستان آرمی یا میں کسی کو ڈسپیوٹ نہیں کروانا چاہتا ہوں یہاں پہ. لیکن جو خود یعنی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈالر دیے اور ہم نے لوگوں کو بیچا، تو یہ کیونکہ ان کے دور میں ہوا. اب کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کیا کر سکے؟ دیکھیں، جب کورٹ میں مسئلہ چلا جاتا ہے تو امریکن کورٹ کے اندر وہ پریزیڈنٹ اوباما بھی وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کورٹ کے اندر جو جج ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کیس کو ڈیل کیا، میں کسی جوڈیشری کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک سائیکائٹرسٹ جس کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا، اس سائیکائٹرسٹ نے کہا تھا کہ شی از ناٹ فٹ ٹو اسٹینڈ ٹرائل. انہوں نے جناب جج صاحب نے اس چیک کر کے ایک اور سائیکائٹرسٹ کو لے آئے جس نے کہا کہ شی از فٹ انف ٹو اسٹینڈ ٹرائل. تو میری آرگیومنٹ تو یہ ہوگی کہ وہ دینی طور پہ ٹھیک ہی نہیں، کیونکہ جو عورت 3 سال اغوا کیے، اس کے 3 بچوں کو اس سے الگ کر دیا گیا، اس پہ وہ اس کو سزا دی گئی، تو ظاہر ہے چاہے وہ اس کو فزیکل، مینٹل، خدا نہ کرے کوئی سیکشل یا جس طرح بھی ابیوز ہوا، تو یعنی مجھے یہ پتا ہے کہ میں ایک جناب چند دنوں کے لیے ٹریفک کی وجہ سے جس جیل میں گیا تھا، میری سائیکولوجیکل حالت کیا تھی. 5 سال جس کی اولاد کو چھینا جائے تو وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں رہتا. دوسری بات، سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے، فورینسک ایویڈنس کوئی نہیں ہے، بلٹ کوئی یوز نہیں ہوا. جو بلٹ یوز ہوا ہے وہ صرف عافیہ صدیقی کے پیٹ کے اندر گیا ہے، اور وہ بھی امریکن فوجیوں نے یوز کیا. اب جج کیا کہتا ہے، میں نے ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یا تو ممبرز آف جوری کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو 7 یا 9 امریکن فوجی ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ لڑکی جو ہے یہ سچ بولتی ہے. اب ظاہر ہے کوئی بھی اپنی فوج کو، اور اسپیشلی ویسٹرن جو
کمیونٹی ہے اور جو اس کے جوری کے ممبر ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یو آر ان اسٹیٹ آف وار اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فوجی جھوٹی ہیں. اور اگر یہ دیکھیں اور اگر یہ کنوکشن اگر نہ ہوتی تو اوباما کی پوری پریزیڈنسی اس پہ لائن پہ لگ سکتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ ان کا سارے یہ کیسز کو سویلین کورٹ میں لے جانا جی اور گوانٹانامو سے ہٹا کے نیو یارک میں لے جانا, اور پھر یہ ثابت ہو جاتا جی کہ وہ ہی از سافٹ آن کرائم, ہی از سافٹ آن ڈرگز, ہی از سافٹ آن ٹیررزم, اینڈ ناؤ ہی از ایون ریلیزنگ دا موسٹ ڈینجرس پیس. مجھے ایک جرنلسٹ نے فون کر کے کہا